عزیز طلباء اور طلبات، السلام علیکم۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سید ندیم عباس۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اسکول کے چینل AMS ہائی اسکول کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ بآسانی پہنچتی رہیں۔ تو عزیز طلباء، آج ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے یونٹ 12 کا، جس میں ہم اسٹرکچر آف ایئر کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ لیٹس اسٹارٹ آور لیکچر ناؤ۔ عزیز طلباء، ہیومن ایئر جو ہے ہمارے سینس آرگنز میں سے ایک ہے۔ اس کا کام نہ صرف سننا ہے بلکہ باڈی بیلنس کو برقرار رکھنا بھی ہے۔ ہمارے سننے میں بھی یہ معاون ہے اور ہمارے جسم کا جو توازن ہے اس کو برقرار رکھنے میں بھی اس کا کردار ہے۔ کان کے 3 حصے ہیں: ایکسٹرنل ایئر، جس کو بیرونی کان کہا جاتا ہے، مڈل ایئر درمیانی کان، اور انر ایئر اندرونی کان۔ یہ کان کے 3 حصے ہیں جس کے اندر مختلف سٹرکچرز ہیں جو ہیئرنگ پروسیس اور باڈی بیلنس کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسٹڈی کرتے ہیں ایکسٹرنل ایئر کو۔ ایکسٹرنل ایئر جو ہے یہ 3 ساختوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے باہر، جس طرح کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں، یہ لوب ہے جو باہر نکلی ہوئی ہے، اس کو پنا بولا جاتا ہے۔ یہ جو کان کا حصہ ہے یہ پنا ہے، یہ کارٹیلیج کا بنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سکن نے کور کیا ہوتا ہے۔ سکن کے کور کے نیچے یہ ٹوٹل کارٹیلیج ٹیشوز کا بنا ہوا پنا ہے۔ پنا کے اندر جو ہے وہ ایڈیٹری کینال ہے۔ ایڈیٹری کینال جو ہے یہ ایک نالی نما ساخت ہے جس کے اندر خاص قسم کے گلینڈز ہوتے ہیں جو ویکس پروڈیوس کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ بال بھی ہوتے ہیں۔ یہ ویکس اور بال جو ہیں یہ کان میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ یہ اس کو نم رکھتے ہیں اور ساتھ ہی جرمز وغیرہ کو اور ڈسٹ وغیرہ کو یہاں ٹریپ کر لیا جاتا ہے انٹو دا ایڈیٹری کینال۔ ایڈیٹری کینال کے اختتام پہ جہاں پہ ایکسٹرنل ایئر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، ایئر ڈرم پایا جاتا ہے، جس کو عرف عام میں ہم کان کا پردہ کہتے ہیں اور ٹرمنالوجی میں اس کو ٹمپینم بولا جاتا ہے۔ بائیو کی ٹرمنالوجی میں، اناٹمی میں اس کو ٹمپینم کہا جاتا ہے، عرف عام میں ہم اس کو کان کا پردہ کہتے ہیں، اس کو ایئر ڈرم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پہ ایکسٹرنل ایئر جو ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے مڈل ایئر سے۔ اب ہم آتے ہیں مڈل ایئر کی جانب کہ کان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ کیسا ہے، اس کی ساخت کیسی ہے۔ یہ 3 قسم کی موویبل ہڈیوں پہ مشتمل ہے جن کو آسیکلز کہا جاتا ہے۔ اکثر پوچھ لیا جائے کہ واٹ آر آسیکلز، دین وی کین سے دا موویبل بونز present in the middle ear are called ossicles. They are named as malleus, incus and stapes. اب یہ جو تینوں بونز جو ہیں یہ ایک چین کی صورت میں، یہاں آپ اگر غور کریں، یہ جو ڈارک پنکش کلر میں آپ کو یہ جو نظر آ رہی ہے یہ پہلے میلیس ہے، اس کے ساتھ ہی اینکس جڑی ہوئی ہے اور اینڈ پہ سٹیپس ہے۔ یہاں سے یہ ایئر ڈرم کے ساتھ میلیس جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، درمیان میں اینکس ہے اور اس کے اینڈ پہ آپ کو سٹیپس نظر آئے گی۔ اب ان کے جو نام ہیں ان کی بھی خاص ٹرمنالوجی ہے۔ میلیس جو ہے یہ ہیمر کے لیے آتا ہے، اس کی
شیپ جو ہوتی ہے یہ ہیمر کی طرح ہوتی ہے، سو اٹ از کالڈ میلیس۔ انکس جو ہے یہ اینول شیپ ہوتا ہے۔ اب اینول کیا ہے؟ اینول جو ہے جو بلیک اسمتھ ہوتے ہیں، لوہار، جس فریم پہ رکھ کے اپنی لوہے کی چیزیں جو ہیں ان کو کوٹتے ہیں، ان کو بناتے ہیں، اس کو اینول بولا جاتا ہے۔ اس کی شیپ اس طرح کی ہوتی ہے، سو اٹ از نیمڈ انکس۔ سٹیپس جو ہے یہ ایک سٹرپ کی شکل میں ہوتی ہے، ایک پٹی کی شکل میں ہوتی ہے، سو اٹ از کالڈ سٹیپس۔ اور یہ موویبل جو بونز جو ہیں یہ انسانی جسم کی سب سے چھوٹی بونز بھی یہی ہوتی ہیں۔ یہ بھی سوال اس کے لیے غور کر لیجئے گا کہ اکثر اگر پوچھا جائے کہ انسانی جسم کی سب سے چھوٹی ہڈیاں کون سی ہیں تو ہم کہیں گے کہ کان کے درمیانی حصہ میں پائی جانے والی جو موویبل بونز ہیں ان کو سب سے چھوٹی ہڈیاں کہا جاتا ہے اور ان کو اوسیکلز بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو مڈل ایئر ہے اس میں ایک ٹیوب سافٹ ہے جو آگے جا کے نیزل کیویٹی میں کھلتی ہے۔ ہمارے جو ناک کا خلا ہے اس میں جا کے یہ ٹیوب کھلتی ہے، اس کو یوسٹیشین ٹیوب کہا جاتا ہے، یوسٹیشین ٹیوب اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایئر پریشر کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ٹیوب استعمال ہوتی ہے۔ اور دین ہم آتے ہیں انر ایئر کی جانب۔ یہاں سے جہاں ہڈیاں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں وہاں اوول ونڈو سٹارٹ ہوتی ہے۔ اوول ونڈو جو ہے یہ آگے 3 ساختیں ہیں، ان کے ساتھ لنک اپ ہے کان کے اندرونی حصہ میں۔ سب سے پہلی جو ساخت ہے اس کو کہا جاتا ہے ویسٹیبیول۔ ویسٹیبیول جو ہے یہ مڈل میں پائی جاتی ہے۔ یہ اگر آپ یہ سٹرکچر دیکھیں یہ والا تو یہ پورا سٹرکچر جو ہے یہ انلارج کر کے یہاں ہم نے کیا ہوا ہے انر ایئر کا۔ تو یہ جو بالکل درمیان والا حصہ ہے یہ ویسٹیبیول ہے، اور یہ کنالز جو ہیں یہ ایک لپٹی ہوئی شکل میں ہے، ریپ اپ شکل میں ہے، اس کو کوکلیا بولا جاتا ہے۔ اور یہاں سیمی سرکولر کنال ہے، ایسی کنال جو سیمی سرکولر ہے، نیم دائروی کنالز جو ہیں ان کو سیمی سرکولر کنالز کہا جاتا ہے، اور یہ کان کے آلموسٹ اینڈ پہ پائی جاتی ہیں۔ اب ان کے جو فنکشنز جو ہیں اگر ان کو اسٹڈی کریں، جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کان جو ہے نہ صرف ہمیں سننے میں مدد فراہم کرتا ہے بلکہ باڈی بیلنس کو برقرار رکھنے میں بھی اس کا بہت رول ہے۔ یہ جو ویسٹیبیول ہے یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے باڈی کا پوسٹر، باڈی پوسٹر کو کہ جسم کی جو سیدھ ہے وہ کیسی ہے، اس کا جھکاؤ ہے جو ہے وہ کس طرف ہے۔ ویسٹیبیول جو ہے اس سب کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور یہاں سے ریسیپٹر جو ہوتے ہیں وہ جاتے نرو کے ذریعے برین کے ساتھ، سیریبلم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور وہاں اس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی سیمی سرکولر کنال جو ہیں یہ موومنٹ آف ہیڈ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کا سر جو ہے اس کی موومنٹ کیسی ہے، سر کا توازن قائم رکھنے میں سیمی سرکولر کنال جو ہے ان کا رول ہوتا ہے۔ ہم اب آتے ہیں کہ ہیئرنگ پروسیس کیسے ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نے توازن کے بارے میں پڑھا کہ ویسٹیبیول جو ہے وہ باڈی پوسٹر کو برقرار رکھتا ہے، سیمی سرکولر کنال جو ہے وہ ہیڈ کی موومنٹ کو کنٹرول کرتی ہیں، جبکہ جو ہیئرنگ کا پروسیس ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جیسے ہی ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں وہ اندر داخل ہوتی ہیں کان کے، تو یہاں سے جس طرح سے ایک ڈش اینٹینا ہوتا ہے وہ ویوز کو ٹریپ کرتا ہے، اسی طرح سے پنا جو ہوتا ہے وہ اس کو ٹریپ کر رہا ہوتا ہے ویوز کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے انٹو ایڈوٹری کینال۔ ایڈوٹری کینال سے پھر آگے جو کان کا پردہ ہے ٹمپینم وہاں جاتا ہے۔ پردے کے ساتھ ہی یہ جو ویو جو ہوتی ہیں یہ موو کرتی ہیں ان تینوں بونز کو، اوسیکلز کو یہ موو کرتی ہیں۔ یہ تینوں ہڈیاں جب موو کرتی ہیں تو آگے انر ایئر میں جو ساخت کوکلیا ہے، کوکلیا کا جو اندرونی حصہ ہے وہ فلوئڈ سے فل ہوتا ہے، اس فلوئڈ میں وائبریشن ہوتی ہے، اور وہاں جو ساؤنڈ ریسیپٹر ہوتے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔
साउंड रिसेप्टर से नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं इनटू द फॉर्म ऑफ साउंड इम्पल्सेस। वो जो इम्पल्सेस होती हैं वहाँ से ब्रेन की तरफ भेज दी जाती हैं। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस फ्रॉम पिन्ना देन एडल्ट्री कैनाल देन इनटू द बोन्स एंड दीज मूवेबल बोन्स आल्सो मूव एंड here the sound vibration go to the cochlea. In cochlea fluid vibrate and move the receptors, और यहाँ से receptor जो होते हैं नर्व जो है वो लेके जाते हैं टू द ब्रेन। इस तरह से ये हेयरिंग प्रोसेस जो होता है ये सारा मुकम्मल होता है। उम्मीद है अज़ीज़ तलबा आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपना फीडबैक आप इनबॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।